حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ کیا میں تم کو ابو ذر کے اسلام کا قصہ نہ سناؤں؟ ہم نے عرض کیا ضرور سنائیے۔ فرمایا کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں قبیلہ غفار کا آدمی تھا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایک شخص مکہ مکرمہ میں ظاہر ہوا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا ذرا اس کے پاس جا کر بات چیت کرو اور اس کا کچھ بھید مجھے بتاؤ۔ دوسری روایت میں یہ واقعہ اس طرح پر مذکور ہے کہ جب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی نبوت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا اس وادی تہامہ کی طرف جا کر اس شخص کا کچھ بھید تو نکال کر لاؤ، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے اور اس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، اس کی ذرا گفتگو بھی سنو پھر میرے پاس آؤ۔ ان کے بھائی مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے، یہاں پہنچ کر آپ کی گفتگو سنی اور ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آ کر بیان کیا کہ میں نے تو ان کو عمدہ اخلاق کی تعلیم دیتے سنا ہے اور ان سے ایک ایسا کلام سنا ہے جو از قسم شعر نہیں۔ انہوں نے کہا تم نے میرے مطلب کی بات نہیں بتائی۔ اس کے بعد کچھ توشہ سنبھالا اور ایک پرانی مشک لی جس میں تھوڑا سا پانی تھا اور خود مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مسجد حرام میں داخل ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مشکل یہ تھی کہ نہ تو یہ آپ کو پہچانتے تھے اور نہ یہ چاہتے تھے کہ آپ کے متعلق کسی اور سے پوچھے، یہاں تک کہ کچھ اندھیرا ہو گیا۔ یہ لیٹ رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھا اور سمجھ گئے کہ کوئی مسافر آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا تو یہ ان کے پیچھے پیچھے ہو لیے، مگر اس دن کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا۔ جب صبح ہو گئی تو یہ اپنا توشہ اور مشک اٹھا کر پھر مسجد میں آ گئے۔ یہ دن بھی گزر گیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر نہ آئے، یہاں تک کہ شام کا وقت آ گیا۔ پھر یہ اپنی آرام گاہ پر گئے۔ آج پھر حضرت علی گزرے اور فرمایا کہ کیا اب تک اس شخص کو اپنا ٹھکانہ نہیں ملا، اور اٹھا کر پھر انہیں اپنے ہمراہ لے گئے، مگر آج بھی کسی نے ایک دوسرے سے کچھ نہ پوچھا۔ یہاں تک کہ تیسرا دن ہو گیا تو پھر ایسا ہی ہوا اور حضرت علی ان کے ہمراہ لے گئے۔ حضرت علی ان کو اپنے ہمراہ لے گئے اور ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ تو آخر اس شہر میں کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا اگر آپ مجھ سے اس بات کا پکا عہد کریں کہ مجھے ٹھیک بات بتا دیں گے تو میں ضرور اس راز کو کھول سکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد کیا اور اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو واقعہ تھا بیان کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا بلا شبہ یہ شخص سچے اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ اچھا تو جب صبح ہو تو تم میرے پیچھے پیچھے چلے آنا، جہاں مجھے تمہارے متعلق دشمنوں سے کوئی خطرہ نظر آئے گا وہیں میں ایسے ٹھہر جاؤں گا جیسے کوئی پیشاب کرنے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھیک، ان کا وہ یہ سمجھیں گے کہ ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، میں بیٹھ جاؤں گا، آپ گزر جانا، تاکہ لوگوں کا شک جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر میں چلا آؤں تو تم بھی میرے ساتھ ساتھ چلے آنا، یہاں تک کہ جہاں میں داخل ہوں تم بھی داخل ہو جانا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا اور آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیے تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچے۔ یہ بھی ان کے پیچھے پیچھے آ گئے، آپ کا کلام سنا اور اسی جگہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بالفعل تو تم اپنی قوم کے پاس واپس چلے جاؤ اور انہیں بھی اس کی اطلاع کر دو اور وہاں ہی رہو یہاں تک کہ تم کو ہمارے عروج کی خبر ملے۔ دوسری روایت میں یہ مضمون اس طرح ہے ابھی اپنا اسلام پوشیدہ رکھو اور اپنے وطن واپس چلے جاؤ، جب تم کو ہمارے غلبے کی خبر ملے اس وقت پھر آ جانا۔ انہوں نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں ان کے درمیان گھس کر اس کلمے کو چیخ چیخ کر کہوں گا۔ یہ کہہ کر باہر نکل اور مسجد میں آ کر بآواز بلند کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ یہ سنتے ہی لوگ جوش میں بھر گئے اور ان کو اتنا مارا کہ زمین پر لٹا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آ گئے اور ان کے اوپر اوندے گر گئے اور فرمایا کہ کم بختو، تم کو خبر نہیں کہ یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے اور شام کی طرف تمہارے تاجروں کے جانے کا راستہ انہی کے طرف ہو کر جاتا ہے، اور اس طرح ان کو بچا لیا۔ دوسرے دن پھر انہوں نے اسی طرح کیا اور پھر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کو خوب مارا۔ اس دن بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے اوپر لیٹ کر ان کو پھر بچا لیا۔ یہ جو صبح درس میں سنا ہے کہ مشکلات کی گھاٹی سے ہو کر گزرنا، پھر یہ حضرت ابو ذر غفاری زاہد الدنیا ان کا یہ عقیدہ اور ایمان تھا کہ جو ہے وہ آج ہے،
کل کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تھے، آج جو ملا ختم کر دیا، اور کسی کو یہ اس طرح ذخیرہ کرنے نہیں دیتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات کی، پھر ان کو مقام رے کی طرف بھیج دیا کہ آپ وہاں رہیں۔ ظاہر ہے آپ کا جو بیک شک آپ نے نبی سے سنا ہے، لیکن بعد کے لوگ تو وہ اس طرح کا تو نہیں کر سکتے، یہ ان کا عقیدہ تھا اور ایمان تھا۔ تو اس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا۔ آپ اندازہ کریں کہ کلمے پڑھنے کے اوپر بھی پابند ہمارے لیے، ہم بار بار کلمہ پڑھتے ہیں، آج تک کسی نے نہیں مارا۔ کیا خیال ہے؟ اسلام لانا، اسلام قبول کرنا اور دین کے اندر آنا کتنی مشکلات ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ جماعتیں جو کارگزاریاں سناتے ہیں نا باہر ملکوں میں، وہ کہتے ہیں ہم پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن پھر سب سے کٹ نہیں سکتے، پھر ہمارے رشتہ دار بھی سارا سب کچھ ہم سے چھین لیتے ہیں، یعنی انہیں 101 بندے کو چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی ہماری کمی کہ ہم ان کے پاس نہیں جاتے۔ ہم ان کے پاس کتنے لوگ منتظر ہیں، کتنے اخلاق کے اچھے ہیں، اور کتنے لوگ اپنی اس زندگی سے تنگ ہیں، اپنے عقیدے سے تنگ ہیں، اپنی سوسائٹی سے تنگ ہیں، لیکن کوئی انہیں سمجھانے والا نہیں یا لینے والا نہیں۔ کیا خیال ہے؟ بس اوقات ہم کسی کو ایک دفعہ کہتے ہیں یار مسجد میں آ کر نماز، اگلے دن وہ بندہ آ جاتا ہے، اور کسی کو سالوں سے کہہ رہے وہ نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس بندے کے اندر اللہ نے ہدایت کا نور رکھا ہے، اور ایک بہانہ رکھا ہے کہ آپ سبب بن جائیں گے، وہ انسان سے راہ راست پر آئے گا۔ تو ہم یہ عہد اور ارادہ کریں کہ جہاں ہمیں موقع ملے امر بالمعروف کریں گے، اور کلمے کے تحت ہم زندگی گزاریں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی سے محض اپنے فضل و کرم کے ساتھ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اطاعت اور عبادت کرتے رہنے کی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔